بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہوگا یہاں سے وقد استعملوا صیغۃ النداء فی المندوب، اور تحقیق انہوں نے استعمال کیا ہے ناویوں نے ندا کا صیغہ مندوب کے لیے۔ وَوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا او وا، اور مندوب وہ اسم ہے جس پر غم کا اظہار کیا جائے حرف ندا یا کے ذریعے سے یا وا کے ذریعے سے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب منادہ کی ترخیم کے بیان سے فارغ ہوئے، یہاں سے مندوب کی بحث شروع فرما رہے ہیں۔ مندوب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی میت کے اوصاف ذکر کر کے اس پر رونا، اور اصطلاح میں مندوب کہتے ہیں هو المتفجع علیہ بیا او وا، یعنی وہ اسم جس پر حرف ندا میں سے یا اور یا پھر واو الف زبر وا داخل کر کے اپنے غم کا اظہار کیا جائے، جیسے یا زیدہ ہو، وا زیدہ ہو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب جس طرح یا کو ندا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے یا کو ندبہ کے لیے بھی، مندوب کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اگرچہ منادہ کے اندر تو توجہ مقصود ہوتی ہے مخاطب کی، لیکن مندوب کے اندر توجہ کا مقصود ہونا نہیں ہوتا، مطلوب ہونا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مندوب کے اندر اظہار غم مقصود ہوتا ہے۔ وقت سا با واو، واو الف زبر وا۔ البتہ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یا جو ہے یہ ندا اور مندوب دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، البتہ واو الف زبر وا یہ مندوب کے ساتھ خاص ہے، یہ صرف مندوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف ندا اسے منادہ کے لیے واو الف زبر وا استعمال نہیں ہوتا۔ وہ حکم آگے فرماتے ہیں کہ وہ حکم فی الاعراب والبناء حکم المنادہ، بلکہ یہ حکم المنادہ لفظ پیش غلط ہے۔ فرماتے ہیں کہ مندوب کا حکم اعراب اور بنا میں، یعنی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے اس کا حکم وہی ہے جو منادہ کا حکم ہے، کیونکہ اس کے لیے حرف ندا میں سے یا استعمال کیا جاتا ہے، اور یا چونکہ منادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کا حکم بھی اعراب کے اعتبار سے، معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے وہی ہوگا جو منادہ کا حکم ہوگا۔ البتہ مصنف رحمۃ اللہ نے اس کو مطلقاً ذکر کیا ہے، وہ حکم فی الاعراب والبناء حکم المنادہ، کہ اعراب معرب اور مبنی ہونے میں اس کا حکم منادہ کی طرح ہے، لیکن یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس میں دو قیدیں ہیں۔ ایک قید اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد، اس سے منادہ مستغاث مستثنیٰ ہے، اور اسی طرح نکرہ غیر معین جو ہے وہ بھی اس سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ منادہ تو مستغاث بالالف مستغاث باللام ہوتا ہے، لیکن مندوب مستغاث بالالف مستغاث باللام نہیں ہوتا۔ اسی طرح منادہ تو نکرہ غیر معین ہوتا ہے، جیسے پیچھے منادہ کی بحث میں گزرا ہے کہ جب نابینا آدمی کسی کو کہ یا رجل ہو تو یہ نکرہ غیر معین ہوگا، لیکن مندوب غیر معین نہیں ہوگا، کیونکہ مندوب تو وہ ہوتا ہے جس پر رویا جاتا ہے، اس کے صاف ذکر کر کے، وہ تو متعین ہوتا ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی منادہ مستغاث اور منادہ نکرہ غیر معین کو چھوڑ کر، باقی جو منادہ کے احکامات ہیں ان میں مندوب کے وہی حکم ہے جو منادہ کے ہیں۔ یعنی اگر مندوب مفرد معرفہ ہے تو جس طرح منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی پر ضم ہوتا ہے، ایسے ہی مندوب اگر مفرد معرفہ ہو تو وہ بھی مبنی پر ضم ہوگا، جیسے واضح ہو۔ اور جس طرح منادہ مضاف یا مشابہ بالمضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، ایسے ہی مندوب بھی مضاف یا مشابہ بالمضاف ہو تو وہ مندوب ہوگا، جیسے وا عبداللہ، وا طالعا جبلا،
वलका ज़ियादतुल अलिफ फी आखिरिही। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आप, चूँकि मंदूब में मकसूद इज़हार गम होता है, अपने गम का इजहार करना होता है, और इजहार गम में आवाज़ लंबी की जाती है, खींची जाती है, लिहाजा अगर आप मंदूब के आखिर में अलिफ का इजाफा करें तो भी जायज़ है। मसलन वा ज़ैदु की जगह वा ज़ैदा, ये भी जायज़ है। जैसे वा मुहम्मदा, वा अबा, अलिफ का इजाफा किया है और अलिफ का इजाफा करना जायज़ है, क्योंकि असल मकसूद मंदूब में जो होता है वो अलिफ से के इजाफे से अच्छी तरह पूरा होता है, क्योंकि मंदूब में मकसूद होता है गम का इजहार करने के लिए आवाज़ को खींचना, और अलिफ इसमें मुआवन होता है। वला का ज़्यादतुल अलिफ फी आखिरी, और आपके लिए जायज़ है कि आप मंदूब के आखिर में अलिफ का इजाफा कर दें। फ़ैन खिफ्त लब्सा कुल्ता वा गुलामा की ही। मुसन्निफ फरमाते हैं कि जिस मंदूब पर आप अपने गम का इजहार कर रहे हैं, अगर उसमें अलिफ का इजाफा करने की वजह से किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ इल्तिबास का ख़तरा हो, तो फिर आप वहाँ मंदूब के आखिर में जो हरफ होगा उस पे जो हरकत होगी उस हरकत के मुताबिक अलिफ के अलावा दूसरा हरफ इल्लत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुनादा मंदूब वाहिद मुअन्नस हाजिर है, जैसे वा गुलामा की, तो अगर आप काफ ज़ेर के बाद अलिफ बढ़ाएंगे वा गुलामा का, तो ये तस्नीया मुज़क्कर के साथ इल्तिबास आ जाएगा। लिहाजा अलिफ को छोड़कर काफ की हरकत कसरा के मुताबिक हरफ इल्लत या बढ़ा सकते हैं आप। और वा गुलामा की से वा गुलामा की, इसी तरह वा गुलामा कुमू, वाव बढ़ाकर मीम के हरकत मुनासबत पेश है उसके मुताबिक हरफ इल्लत वाव बनता है, लिहाजा वा गुलामा कुमू वाव बढ़ाकर आप कह सकते हैं। फ़ैन खिफ्त लब्सा, अगर आप में के अलिफ को बढ़ाने की वजह से मंदूब में किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मुल्तबिस होने का, इल्तिबास का ख़तरा हो, तो आप कह सकते हैं वा गुलामा की है, वा गुलाम कुमू हो। वलकल हाउ फिल वक्फे। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मंदूब में अलिफ का, या का और वाव हरफ इल्लत का इजाफा करने के बाद हालत वक़फ़ में, यानी आप उस पे वक़फ़ करना चाहते हैं, अलिफ पे, वाव पे, या पे वक़फ़ करना चाहते हैं, तो उसके साथ हाय सक्ता का इजाफा भी कर सकते हैं। इसलिए कि हाय सक्ता होती है सहूलत पैदा करने के लिए, और मंदूब में भी चूंकि गम का इजहार करते वक्त अल्फाज को लंबा किया जाता है और आवाज़ को खींचने के लिए ये हरूफ इल्लत इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आवाज़ को आप खींचेंगे जितना, तो आपको सहूलत के लिए सक्ते की ज़रूरत होगी, इसके लिए हाय सक्ता इस्तेमाल करना जायज़ है। जैसे ये वा गुलामा की, इसमें ये हाय सकता है, वा ज़ैदा आखिर में ये हा सकता है, वा गुलामा कुमू, ये हा जो है ये आखिर में ये हाय सकता के जाती है। वला युनदबु इल्लल मारूफ। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स पर आप अपने गम का इजहार करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो मारूफ हो, लोगों के दरमियान उसकी शोहरत हो। इसलिए कि गम का इजहार लोगों के सामने करना गैर मारूफ आदमी, मजहूल आदमी पर अरबों के यहाँ इसका अमल नहीं था। अरब लोग हमेशा मारूफ चीज़ पर, इंसान पर अपने गम का इजहार किया करते थे, इसलिए मंदूब का लोगों में मशहूर होना ज़रूरी है, लेकिन खा वो अपने नाम से मशहूर हो। जैसे वाह मोहम्मद, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद ये अल्फाज हैं, वाह मोहम्मद, वाह अबा, या उसके किसी फ़ेल की वजह से, वो फ़ेल ऐसा हो कि वो लोगों के यहाँ मशहूर हो, वो अपने फ़ेल की वजह से लोगों में मशहूर हो। जैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि ज़मज़म का जो वो पानी था, इसका कुआँ, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने में जब ये ज़मीन से निकला था तो कुछ अरसे बाद ये गायब हो गया था, मतलब लोगों के उसकी मिट गया था। तो ये अरबों के
تقریباً کافی عرصے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کافی عرصے بعد اس کے نشانات مٹے تھے۔ پھر عربوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب نے اس کنویں کو ایجاد کیا تھا، یعنی پھر تلاش نئے سرے سے کیا تھا، اور نئے سرے سے کنواں تلاش کر کے اس کو پھر انہوں نے کھودا تھا۔ اب لوگوں کے عربوں میں زمزم کا کنواں کھودنے کے اعتبار سے حضرت عبد المطلب کی شہرت تھی۔ تو اگر کوئی آدمی نام لیے بغیر یوں کہتا ہے واہ من حفر بیرا زمزما تو بھی جائز ہے۔ ولا يندب الا المعروف، اور ندبہ صرف معروف آدمی پر کیا جائے گا، اظہار غم کرنے کے لیے اظہار غم کیا جائے گا صرف اور صرف معروف آدمی کے لیے۔ فلا يقال وا رجلا کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رجل غیر معروف ہے، اور غیر معروف پر ندبہ نہیں ہوتا۔ وامتنا وا زید الطویلہ ہو اس میں اختلاف ہے کہ مندوب کی صفت جب ذکر کی جائے گی تو الف ندبہ کا اضافہ موصوف کے ساتھ کیا جائے گا یا صفت کے ساتھ کیا جائے گا، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام یونس بن حبیب زبی، جن کا یہ آگے نام لکھا ہے خلافاً لیونس، یہ فرماتے ہیں، یہ بھائی بند کرو اپنی، یہ فرماتے ہیں کہ صفت کے ساتھ اضافہ کیا جائے گا الف کا۔ جب وا زید کہیں گے وا زیدہ، اور اس کے بعد اس کی صفت ذکر کریں گے الطویل، یعنی وا زید الطویل، تو آپ جب الف ندبے کا اضافہ کریں گے تو وہ صفت کے ساتھ الطویل کے ساتھ کریں گے، اور یوں کہیں گے وا زید الطویلہ۔ یہ امام یونس بن حبیب زبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وا امیر المؤمنین کہتے ہیں لوگ، اور عربوں کے ہاں یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اور وہاں ندبے کا اضافہ مومنین پر اضافہ کیا جاتا ہے، امیر و ندبے پر نہیں کیا جاتا، اس کی صفت پر کیا جاتا ہے۔ لہذا جب آپ عام مندوب کے ساتھ اس کی صفت ذکر کریں گے تو الف کا اضافہ صفت کے ساتھ کیا جائے گا، لہذا وا زید الطویلہ کہا جائے گا، اس لیے کہ صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کا عین ہوتی ہے، تو صفت کے ساتھ الف کا اضافہ یہ گویا موصوف کے ساتھ الف کا اضافہ ہے۔ اسی طرح عربوں کے ہاں منقول ہے وا جمجمتئی شامیتئی نہ ہو، ایک کوئی آدمی تھا عربوں میں سے، اس کے 2 پیالے گم ہو گئے، شام کے بنائے ہوئے وہاں سے لائے ہوئے پیالے تھے، وہ گم ہو گئے، اس پر وہ اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا وا جمجمتئی شامیتا۔ اب شامیتا یہ جمجمتئی پیالوں کی صفت ہے، تو انہوں نے صفت کے اوپر الف کا اضافہ کیا، تو ان کے نزدیک صفت کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جائے گا، لیکن جمہور نحات کے نزدیک الف ندبہ کا اضافہ صفت کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ندبہ کا مندوب کے ساتھ اضافہ کیا جائے گا، لہذا آپ جب الف کا اضافہ کریں گے تو زیدوں کے ساتھ اضافہ ہوگا، وا زیدہ الطویلو کہا جائے گا، وا زیدہ زید الطویلہ کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صفت کلمے کی تکمیل کے بعد موصوف کی تخصیص کرنے کے لیے یا موصوف کی وضاحت کرنے کے لیے آتی ہے، برخلاف اضافت کے کہ اضافت میں جیسے امیر المؤمنین اضافت میں تو وہاں کلمے کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ مضاف الیہ کے بعد ہوتی ہے تکمیل، صفت میں موصوف پر کلمہ مکمل ہو جاتا ہے، آگے صفت جو ذکر کی جاتی ہے وہ کلمے کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ موصوف میں تخصیص یا وضاحت کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ندبہ کا اضافہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں اسم مکمل ہو جائے، اور اسم چونکہ موصوف پر مکمل ہوتا ہے اس لیے جمہور کے نزدیک موصوف کے ساتھ اضافہ کیا جائے گا۔ وامتنا وا زید الطویلہ ہو،
لہذا صفت کے ساتھ الف کا اضافہ کر کے یہ کہنا وازید الطویلا ہو، یہ ممنوع ہے، خلاف یونس، برخلاف امام یونس بن حبیب زبی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَيَجُوزُ حذف حرف نداء الا مع اسم الجنس، کہ اگر حرف ندا پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ موجود ہو تو تخفیف کرنے کے لیے منادہ سے اور اس مندوب وغیرہ سے حرف ندا کو حذف کرنا بھی جائز ہے، خواہ منادہ عالم مفرد ہو، جیسے یوسف و عارض عن ھذا، اس میں یوسف و منادہ عالم مفرد ہے، اصل میں تھا یا یوسف و عارض عن ھذا، یا منادہ مضاف ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، یہ ربنا اصل میں تھا یا ربنا تھا، یا مشابہ بالمضاف ہو، جیسے زاربن زیدن، یہ اصل میں تھا یا زاربن زیدن۔ پھر حذف حرف ندا کا حذف کرنا بھی عام ہے، خواہ حرف ندا کو حذف کر کے منادہ پر کسی اور لفظ کا اس کے عوض میں اضافہ کیا جائے، جیسے لفظ اللہ سے یا حرف ندا کو حذف کر کے اس کے عوض آخر میں میم کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے یا اللہ میں یا حذف کریں گے تو آخر میں میم کا اضافہ ہوگا اللہم ہو جائے گا، اور یا بغیر کسی عوض کے اضافہ کیا جائے، جیسے یوسف عارض عن ھذا یا یوسف ایو صدیق و افتنا فی سبع بقرات، اس میں حرف ندا کو حذف کیا گیا لیکن اس کے عوض آگے کوئی چیز اور منادہ پر ذکر نہیں کی گئی۔ البتہ 4 منادے ایسے ہیں جن سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 الا مع اسم الجنس، کہ منادہ اگر اسم جنس ہو، یعنی وہ اسم جو حرف ندا داخل ہونے سے پہلے معرفہ نہ ہو، اور پھر آگے عام ہے کہ حرف ندا داخل کرنے کے بعد معرفہ ہو جائے، جیسے یا رجلو، یا معرفہ نہ ہو جیسے یا رجلن، تو اس سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 2 والاشارت، کہ منادہ اس میں اشارہ ہو تو اس سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اشارہ اگرچہ حرف ندا داخل کرنے سے پہلے بھی معرفہ ہوتا ہے لیکن مبہم ذات پر دلالت کرنے کی وجہ سے وہ بھی اس میں جنس کی طرح ہوتا ہے، تو جس طرح اس میں جنس ہے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں، اسی طرح اس میں اشارہ سے بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس میں اشارہ والا یہ مسئلہ یہ بصری حضرات کے نزدیک ہے، کوفیوں کے نزدیک اس میں اشارہ سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے۔ نمبر 3 والمستغاث، کہ جب منادہ مستغاث ہو تو پھر حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 والمندوب، کہ جب منادہ مندوب ہو تو اس سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مستغاث اور مندوب دونوں کے اندر مقصود ہے آواز کو کھینچنا، تو اگر یہاں حرف ندا حذف کر دی جائے گی تو آواز لمبی نہیں ہوگی، وہ اصل مقصود کے خلاف ہو جائے گی، اس لیے اس میں حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں جنس، اس میں اشارہ، مستغاث اور مندوب، ان کے علاوہ باقی ان 4 کے علاوہ باقی منادے سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے یوسف عارض عن ھذا، اور اسی طرح ایھا الرجل وشذ اصبح لیل۔ چلیں اتنا ہو گیا، باقی آگے ایک سبق رہ گیا ہے ہمارا، وہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔